يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمر رواں میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق بخشی اور ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے فیوزات سے مستفید ہونے کا موقع دیا۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہ گزشتہ رمضان کے گزر جانے کے بعد اس چیز کی حسرت میں تھے اور اس خواہش میں تھے اور اس بات پہ افسوس کر رہے تھے کہ اس رمضان میں ہم نے یہ کام کرنے تھے، ہم نہیں کر سکے، یہ عبادات کرنی تھی، ہم نہیں کر سکے، اور اب وہ اپنے دل میں اس چیز کا عہد کیے ہوئے تھے کہ انشاءاللہ جو ہی اگلا رمضان آئے گا اس میں ہم یہ تمام کام کریں گے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک نصیب فرمایا اور آج ہماری پہلی تراویح ہوئی۔ دیکھیے اس وقت دنیا جو ہے نفسا نفسی کے عالم میں ہے، ہر شخص پیسہ کمانے کے چکر میں ہے، 2 اور 2 کو 4 کیسے بنانا ہے، صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام تک اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ کاروبار کی مصروفیات، تعلیم کی مصروفیات، گھر بار کی مصروفیات اور بیوی بچوں کی مصروفیات میں ایسے مصروف ہیں کہ اللہ رب العزت کے احکام، اللہ رب العزت کا قرآن سمجھنے اور پھر سمجھنے تو دور کی بات اس پہ عمل کرنے کے ٹائم ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت کیونکہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے کریٹر ہیں، ہمارے مالک ہیں۔ جو خالق ہوتا ہے، جو کریٹر ہوتا ہے، اسے اپنی مخلوق کی ہر خوبی کا بھی علم ہوتا ہے اور ہر خامی کا بھی علم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو بخوبی معلوم تھا کہ ہم انسان ہیں، ہم سستی کریں گے، ہم غفلت کریں گے اور قرآن مجید کو جتنا وقت دینا چاہیے وہ ہم دے نہیں پائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمایا کہ جس کی 2 اہم عبادات ہیں، نمبر 1 دن کا روزہ اور نمبر 2 رات کو قیام اللیل۔ الحمدللہ ہم سب تقریباً اس پہ عمل کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور قیام اللیل یعنی تراویح کا بھی بھرپور اہتمام کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ اس رمضان میں ایک سٹیپ آگے جایا جائے اور اس تراویح میں ہم کیا چیز پڑھ رہے ہیں اس کو جانا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے رمضان کا اہتمام بھی اسی لیے کیا۔ تو اللہ رب العزت کیونکہ ہماری تمام خامیوں سے واقف تھے، اس لیے ہمیں ایک ایسا مہینہ دیا جس میں اور اس مہینے میں ایسا ماحول، نورانی ماحول، بابرکت ماحول فراہم کیا کہ غافل سے غافل بندہ بھی وقت نکال لیتا ہے اور مسجد میں آ جاتا ہے، تراویح پڑھ لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا جو ہمارا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس میں ہم یہ کریں گے کہ جو تراویح ہم پڑھتے ہیں اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ آج کی تراویح میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے قرآن مجید سن تو لیا لیکن اس کو سمجھنا بھی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا احکامات آئے ہیں، کیا چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بیان کی ہیں، کن باتوں کا حکم دیا ہے، کن باتوں سے منع کیا ہے، اس سب کو سمجھنا ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہوا کرے گا جس میں روزانہ ہم مختصر سے وقت میں خلاصہ تراویح پیش کیا کریں گے۔ یاد رہے یہ کوئی تفسیر کا پروگرام نہیں ہے، اس لیے اس میں زیادہ تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے، مختصراً جو کچھ آج کی تراویح میں پڑھا گیا اس کا خلاصہ پیش کریں گے۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں 1.25 پارہ پڑھا گیا، یعنی الف لام میم جو کہ پہلا پارہ ہے وہ مکمل، اور سیقول السفہاء جو دوسرا پارہ ہے اس کا پہلا ربع، پہلا پاؤ پڑھا گیا۔ قرآن مجید کی ابتدا سورۃ الفاتحہ الحمد شریف سے ہو رہی ہے۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں، اس کو الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے
ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور دیگر بھی بہت سے نام ہیں۔ الفاتحہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس سورت کی طرف سے، اس سورت سے قرآن مجید کا افتتاح ہو رہا ہے، قرآن مجید شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس کو الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اور دیگر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اور نہ صرف قرآن مجید کی پہلی سورت ہے بلکہ ان سورتوں میں سے جو مکمل نازل ہوئی ہیں ان میں بھی اس کا پہلا نمبر ہے، ورنہ اس سے پہلے کوئی بھی سورت مکمل نازل نہیں ہوئی تھی، یہ پہلی سورت ہے جو کہ مکمل نازل ہوئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، اور کیا اللہ رب العزت سے فریاد کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ بیسیکلی ایک دعا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دعا ہے۔ اس کو قرآن مجید کے شروع میں کیوں رکھا گیا؟ اس کو قرآن مجید کے شروع میں اسی لیے رکھا گیا کہ ہم اللہ رب العزت سے کہتے ہیں اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، سیدھا رستہ دکھا۔ تو جب ہم اللہ رب العزت سے سیدھا رستہ مانگتے ہیں، ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، تو اس کے بعد اس کے جواب میں اللہ رب العزت ہمیں آگے پورا قرآن الف لام میم سے والناس تک دے دیتے ہیں کہ آؤ تم نے ہدایت مانگی، تم نے سیدھے رستے کا سوال کیا، تو آؤ یہ الف لام میم سے لے کے والناس تک پڑھ لو، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں کامیابی بھی ہے، اس میں فلاح بھی ہے، اور اس میں دنیا و آخرت کے تمام راز پوشیدہ ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی شروع میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھایا کہ سب سے پہلے کسی سے اگر کوئی سوال کرنا ہو تو اس کی حمد و ثنا کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس صورت میں بھی ہم شروع میں اللہ رب العزت کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ چند آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، مختلف صفات کو بیان کرتے ہیں، الرحمن الرحیم، ان تمام چیزوں کو۔ اور پھر اللہ رب العزت کی بڑائی حمد کے بعد اگلے درجے میں ہم اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے پر چلا دے۔ اور پھر سیدھا رستہ کون سا ہے؟ آگے اس کی تفصیل بھی آ جاتی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن کے اوپر تو نے نعمت کی، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جو کہ راندہ درگاہ ہوئے، دھتکارے گئے اور ان کے اوپر ذلت و رسوائی طاری کی گئی۔ تو ہم نے اللہ رب العزت سے یہ سوال کیا، اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی، اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے پورا قرآن مجید ہمیں دے دیا۔ تو سورۃ البقرہ آگے جب شروع ہو رہی ہے، سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے طویل سورت ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ مدنی سورت ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک علمی نکتہ سنتے چلیے، آگے جا کے بہت سی صورتیں آئیں گی، ہر صورت کے شروع میں آئے گا یا تو یہ مکی صورت ہے یا یہ مدنی صورت ہے۔ تو یہ مکی اور مدنی صورتیں کیا ہیں؟ آئیے ایک نظر ان کو دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی جو زندگی تھی اس کے دو ادوار تھے۔ پہلا دور ہجرت سے پہلے کا دور، دوسرا دور ہجرت کے بعد کا دور۔ جو ہجرت سے پہلے کا دور ہے اس میں جو قرآن کریم کا حصہ نازل ہوا، چاہے وہ کسی بھی مقام پہ ہوا، مکہ مکرمہ میں ہوا، کسی غزوے کے موقع پہ ہوا یا کہیں پہ بھی ہوا، انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ وہ کسی بھی جگہ پہ نازل ہوئیں، انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے، یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت ہم سے کیا بیان فرما رہے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ جو شروع ہو رہی ہے یہ الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے۔ الف لام میم کیا ہے؟ یہ حروف متقطعات میں سے ہے، اور اس کے بارے میں اس کا صحیح معنی، صحیح مفہوم صرف اور صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ اس کا صحیح معنی، صحیح معلوم کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ یہ عقیدے کی کوئی چیز ہے، نہ اس کی وجہ سے کوئی احکام وغیرہ سامنے آتے ہیں۔ اب سورۃ البقرہ کو الف لام میم سے شروع کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس انداز کو کیوں اختیار کیا گیا؟ اس کی ایک وجہ مفسرین نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اس سے معلوم ہو جائے کہ یہ کلام جو ہے کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے جو ہم انسان تخلیق کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اس وقت عرب معاشرے میں یا اس وقت کی جو مروجہ زندگی تھی، مروجہ دنیا تھی، اس میں اس قسم کا کوئی کلام تھا ہی نہیں، الف لام میم یا اس قسم کا دیگر کلام۔ تو اس سے شروع کر کے یہ تاثر دیا گیا، اور یہ بات
بتائی گئی کہ یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ الف لام میم کے بعد آگے کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، ھدی للمتقین۔ اب ہمیں جواب دے دیا گیا، ہم نے پچھلی صورت میں جو سوال کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھایا جائے، اس کا جواب دے دیا گیا ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے اس میں ہدایت ہے، اور یہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقین، جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہے۔ اس صورت کے بہت سے فضائل آئے ہیں، متقین کے لیے تو ہے، لیکن اس صورت کے کچھ فضائل بھی ہیں۔ آئیے ان فضائل پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، بے شک شیطان اس گھر میں ہرگز نہیں جاتا جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا بلند حصہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو کہ تمام آیتوں کی سردار ہے، جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور جس گھر میں آیت پڑھی جاتی ہو وہاں پہ شیاطین اور جنات نہیں آیا کرتے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری برکات ہیں سورۃ البقرہ کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کتاب میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ رب العزت نے انسانوں کی 3 قسموں کے بارے میں بتایا ہے کہ انسانوں کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مؤمن، نمبر 2 کافر، اور نمبر 3 منافق۔ ان 3 کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ سب سے پہلے مؤمن کے بارے میں ہے، اور اس میں مؤمنین کی کچھ صفات بیان کی ہیں، مؤمنین کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے کہا کہ مؤمن جو ہوتا ہے وہ ایمان بالغیب لاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے، کس پر؟ اللہ رب العزت پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر بن دیکھے ایمان لاتا ہے۔ یہ مؤمن کی پہلی صفت ہے۔ کوئی دلیل نہیں مانتا، کوئی لاجک نہیں مانگتا، یہ نہیں کہتا کہ مجھے سیٹسفائیڈ کیا جائے پھر میں مانوں گا، وہ بن دیکھے ایمان لے کے آتا ہے۔ یہ ہے پہلی صفت۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز کو قائم کرتا ہے، یہ دوسری صفت ہے، اور یہ بہت اہم صفت ہے۔ کس کی؟ مؤمن کی۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا جو اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت کے راستے میں، زکوٰۃ کی صورت میں یا دیگر صورتوں میں، یہ تیسری نشانی ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا جو کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، تمام آسمانی کتابیں، خواہ اس کی یہ جس امت میں ہے اس امت کی، یہ اس سے ماقبل جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے۔ اور پانچویں اور آخری صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ روز آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کی بلا شک و شبہ تصدیق کرتا ہے۔ یہ 5 صفات بتائیں کس کی؟ جو کہ مؤمن ہے، اور یہ 4 آیتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ بندہ ہے جس کو اس کے رب کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے، جو ہدایت پر ہے اور یہی کامیابی پائے گا۔ اس کے بعد آگے 2 آیتوں میں کافروں کے بارے میں بتایا گیا، جو کہ دوسری کیٹیگری ہے انسانوں کی۔ پہلے نمبر پہ مسلمان مؤمن، دوسرے نمبر پہ کافر۔ کافروں کے بارے میں بتایا، اور پھر آگے کہا کہ ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ آیا ہوا ہے، اور یہ ہر حالت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں کے لیے ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، الا یہ کہ موت سے پہلے کلمہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے منافق۔ منافق کے بارے میں بتایا گیا، بڑی تفصیل سے بتایا گیا، اور یہاں پہ حیران کن بات یہ ہے اور دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ ایمان والے یعنی مومن کے لیے صرف اور صرف 4 آیتوں میں بیان فرمائی، مومن کی جو صفات ہیں وہ 4 آیتیں ہیں۔ کافر ہے، کافر کے لیے 2 آیات ہیں، 2 آیات میں کافر کی بتا دیا گیا، کافر کا حکم بھی بتا دیا گیا، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ بھی بتا دیا گیا۔ آگے تیسرے نمبر پہ جب منافق آتا ہے، منافق کے لیے بڑی تفصیل سے 13 آیات نازل کی گئیں، ان کے اندر اس کے بارے میں بتایا گیا، منافق کی جو کیٹیگریز ہیں اس کو اقسام میں تقسیم کیا گیا، ڈیوائیڈ کیا گیا، پھر اس کی صفات بیان کی گئیں، اور بڑی تفصیل سے 13 مستقل آیات میں منافقین کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مومن کے لیے بھی اتنا زور نہیں دیا، کافر کے لیے بھی اتنا زور نہیں دیا، منافق پہ کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے؟ اس کی اتنی زیادہ کیوں وضاحت بیان کی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ منافق جو ہے یہ کافر سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے، کافر سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ مومن کے لیے، اسلام کے لیے۔ یہ وہ آستین کا سانپ ہوتا ہے جو اندر ہی اندر سے جڑیں کاٹتا ہے،
اور اسلام کو، مسلمانوں کو، ان کے کسی بھی کام کو، کسی بھی مشن کو، کسی بھی ادارے کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے منافق کہتے کسے ہیں، منافق کی تعریف کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے ایمان کو ظاہر کرے اور اپنے کفر کو چھپائے۔ مفسرین نے بہت زیادہ اس کی تعریفیں بیان فرمائی ہیں، بہت سی تفاسیر ہیں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل مختصراً اور آسان سی بتا رہا ہوں کہ جو شخص اپنے ایمان کو ظاہر کرے اور اپنے کفر کو چھپائے اسے منافق کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس منافق کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اس کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ کہا گیا کہ جو سب سے پہلے نمبر پہ منافق ہے یہ وہ ہے کہ جو اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہے لیکن اس کے باطن میں کفر بھرا ہوا ہے، اس کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے، اور وہ شخص اپنے اس عمل پہ مطمئن ہے، سیٹسفائیڈ ہے۔ کون؟ کہ جو اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہے، بظاہر وہ مسلمان بنتا ہے، مسلمانوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، عبادات بھی کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں کفر ہے، دل میں نفاق ہے، دل سے مسلمان نہیں ہے، کسی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے بظاہر مسلمان بنا ہوا ہے، دل سے مسلمان نہیں، اور وہ شخص اپنے اس فعل پہ مطمئن بھی ہے، اس کو کوئی ندامت نہیں ہے۔ یہ ہے منافق کی پہلی قسم۔ اس کے بعد جو دوسری قسم ہے منافق کی وہ یہ کہ جو شخص اپنے قول و فعل میں ظاہر اور باطن میں تذبذب کا شکار ہے، کنفیوز ہے، اس کو خود صحیح سے نہیں معلوم کہ میں اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں۔ جب اس کے سامنے اسلام کی حقانیت آتی ہے، اسلام کے احکام آتے ہیں، دلائل آتے ہیں، وہ ان کو تسلیم کرتا ہے اور اس کا دل یہ بات جان جاتا ہے کہ یہ واقعی حق ہے، سچ ہے۔ لیکن جب احکامات آتے ہیں، عمل کی باری آتی ہے، تب وہ کہتا ہے یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، لہذا اسلام کو سائڈ پہ رکھو، میں دوسری طرف جاتا ہوں۔ یہ شخص تذبذب کا شکار ہے، یہ فرمایا گیا دوسری قسم ہے۔ اور ان دونوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا جو اعتقاد ہے وہ فاسد ہے، ان کا عقیدہ فاسد ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تیسرے نمبر پہ جو منافق کی قسم بیان کی گئی وہ بہت خطرناک ہے اور اس پہ ہم نے بھی غور کرنا ہے۔ یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو اخلاقی اور عملی طور پہ منافق ہو۔ اخلاقی اور عملی طور پہ منافق کا کیا مطلب؟ کہ وہ بندہ جو بظاہر مسلمان ہے لیکن اس دنیاوی نفع کے لیے، اس دنیا کے نفع کے لیے آخرت کے نفع کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے آخرت کے نقصان کو مول لے لیتا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے یہ چیز آج کل عام مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے کہ دنیاوی فائدے کو دیکھ رہے ہیں، دنیاوی شوشہ کو دیکھ رہے ہیں، دنیاوی چیزوں کی خاطر اخروی فائدوں کو، مرنے کے بعد کی زندگی کے جو فائدے ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں، اس دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں آخرت کی زندگی پر۔ اور جو آخرت کے نقصان ہیں، جو آخرت کے بہت بڑے بڑے عذاب ہیں، ان کو بالکل پس پشت ڈالا ہوا ہے اور اس دنیا کے نقصان سے بس بچتے چلے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ منافق کی تیسری قسم ہے، بظاہر مسلمان ہے لیکن وہ دنیا کو آخرت پہ مقدم رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے بچائے۔ اس کے بعد آگے چل کے منافقین کی کچھ خصلتوں کا ذکر کیا ہے، ان کے کچھ عادات کا ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے ذکر کرتے ہیں۔ ان 13 آیات کے اندر منافقین کی 12 خصلتوں کا ذکر کیا ہے، ہم ان پہ اجمالی طور پہ ایک نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو فرمایا گیا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ منافق اس کی کیا خصلت ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولنا ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، اور پھر نفاق کی نیت سے آپ بولیں پھر تو اور ہی زیادہ غلط بات ہے۔ جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا گیا وہ دھوکہ دیتا ہے۔ کس کو دھوکہ دیتا ہے؟ مسلمانوں کو، اپنے جیسوں کو، جس کے ساتھ اس کے معاملات ہوتے ہیں اس کو وہ دھوکہ دیتا ہے، ہر معاملے میں دھوکہ کرتا ہے، فریب کرتا ہے، مکر کرتا ہے، دجل کرتا ہے۔ یہ منافق کی دوسری خصلت ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ عدم شعور کا شکار ہوتا ہے، اس کو صحیح شعور نہیں ہوتا، کسی چیز کا ادراک نہیں ہوتا، بظاہر اپنے آپ کو بہت علامہ سمجھتا ہے، بہت پڑھا لکھا سمجھتا ہے، بہت عقل مند سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ عقل مند نہیں ہوتا، اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ کتنے خسارے میں ہے۔ یہ اس کی تیسری خصلت ہے، اور یعنی امیچورٹی بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے کہ وہ قلبی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ قلبی بیماریاں کیا مطلب؟ دل کی جو بیماریاں ہیں، کون کون سی؟ مثلا حسد، بغض، کینہ، تکبر، ریاکاری، ان چیزوں میں وہ شخص مبتلا ہوتا ہے۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ منافق شخص ہے، جس کے دل میں یہ بیماریاں ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے آج کل یہ چیزیں ہمارے اندر بہت زیادہ کثرت سے پائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں نمبر پہ فرمایا کہ مکر و فریب،
منافق کی کیا خصلت ہے؟ مکر و فریب، کہ وہ مکر و فریب کرتا ہے، دجل کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے۔ ماقبل میں بھی دھوکے کے بارے میں فرمایا، یہاں دوبارہ تاکید سے فرمایا کہ مکر و فریب کرتا ہے، جس طرح قرآن مجید کی آیت میں فرمایا بھی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ منافقین مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، مسلمانوں کے مجلس میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم ایمان لے کے آئے، ہم مسلمان ہیں، ہم تم میں سے ہیں۔ اور جب کفار کے پاس جاتے ہیں، منافقین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا معہم، ہم تو تم میں سے ہیں، ہم بھی منافق ہیں، ہم بھی تمہارے جیسے ہیں۔ یہ تو ہم مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کی چالیں جاننے کے لیے، ان کے منصوبوں سے واقف ہونے کے لیے ہم ان کے درمیان جاتے ہیں، باقی دل سے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو فرمایا یہ منافق کی خصلت ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا احکام الہی کا مذاق اڑانا، کہ منافق جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، یہ آج کی پہلی تراویح میں ہم نے پڑھا، اور اس پہ ہم تھوڑی سی توجہ دیں۔ اللہ معاف فرمائے، احکام الہی کا مذاق آج ہمارے معاشرے میں برے طریقے سے پھیل چکا ہے، چاہے وہ مسنون شکل و صورت ہو، چاہے وہ احکام ہو، چاہے وہ فرائض ہی کیوں نہ ہو، ان تک کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور یہ کون اڑا رہا ہے؟ یہ ہم اور آپ اڑا رہے ہیں، چاہے وہ داڑھی ہو، چاہے وہ عمامہ ہو، چاہے وہ سنت مسنون لباس ہو۔ مسنون چیزوں کو تو چھوڑیے، جو فرائض ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، رمضان آتا ہے، اس کے حوالے سے عجیب عجیب باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ قربانی جیسا اہم فریضہ ہے، اس کے متعلق عجیب عجیب چیزیں سوشل میڈیا پہ گردش کرنے لگتی ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کس کی خصلتیں ہیں؟ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے یہ منافق کی خصلتیں، لہذا ان سب سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے، انسان اگر کسی چیز پہ عمل نہیں کر رہا، کسی شریعت کے حکم پہ عمل نہیں کر رہا، مسنون شکل و صورت نہیں بنا رہا، تو کم از کم اس کو دل میں احساس تو ہونا چاہیے، کم از کم دل میں نادم تو ہو، شرمندہ تو ہو۔ شرمندہ ہونے کی بجائے، نادم ہونے کی بجائے الٹا اس کا مذاق اڑانا، یہ کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وہ زمین میں فتنہ اور فساد پھیلاتا ہے، ادھر کی بات جا کے ادھر کی، ادھر کی بات ادھر کی، اس کو اس کے خلاف اکسایا، اس کو اس کے خلاف اکسایا، بیچ میں جو ہے میاں بیوی کے بیچ میں، خاندانوں کے بیچ میں، کسی بھی قسم کی جو دو پارٹیز ہیں ان کے بیچ میں اختلاف ڈلوایا، لڑائی کروائی، خواہ وہ چھوٹے لیول پہ ہو، خواہ وہ بڑے لیول پہ ہو، کسی بھی نوعیت کو کوئی معاملہ تھا اس میں اس نے فتنہ اور فساد کروایا۔ یہ منافق کی خصلت ہے، اس چیز کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وہ بیوقوفی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ بظاہر اس چیز سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بیوقوفی کا کیا مطلب؟ تو فرمایا گیا کہ وہ شخص اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ دنیا کو مکر و فریب نہیں دے رہا، دنیا کو دھوکہ نہیں دے رہا، دنیا کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ اپنی ذات کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کے ساتھ مکر و فریب کر رہا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، اپنے آپ سے مکر و فریب کر رہا ہو، اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ منافق یہ خود بیوقوف ہے۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان بیوقوف ہے، لیکن نہیں، در حقیقت یہ خود بیوقوف ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے ایک اور فرمایا کہ اہل ایمان کا مذاق اڑانا۔ اوپر تھا کہ احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، اب فرمایا اہل ایمان کا مذاق اڑانا، اللہ والوں کا، اہل اللہ کا مذاق اڑانا۔ تو ان تمام چیزوں سے، ان تمام خصلتوں سے جو ادھر میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے۔ اور اگر بہت کم درجے میں، کسی بھی شکل میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، تو ان کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ منافقین کی خصلتیں بیان ہو گئی، 3 قسم کی کیٹیگریز تھیں۔ سب سے پہلے مومن، دوسرے نمبر پہ کافر، تیسرے نمبر پہ منافق۔ ان تینوں کو بہت تفصیل سے بیان کر دیا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آگے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے سنا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ یاد رہے، یہ سجدہ عبادت کی نیت سے نہیں تھا، بلکہ تعظیم کے لیے تھا، اور تعظیم کے لیے سجدہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں آ کے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا، شیطان نے انکار کیا، اور کیوں انکار کیا؟ غرور اور تکبر کی وجہ سے، کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے اچھی چیز کی وجہ سے بنایا گیا ہوں، میں کیوں اس کے آگے جھکوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ اور اس غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا
اور قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو دھتکار دیا، نہ صرف قیامت تک کے لیے بلکہ اخروی عذاب کا بھی مستحق ہوا۔ تو اس واقعے کا ذکر ہے، اور اس واقعے کے بعد پھر بڑی تفصیل سے ہے کہ کیسے حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پہ آئے، اور اس واقعے کو یہاں پہ ذکر کیوں کیا گیا، اس سے سبق کیا ملتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز بیان کی گئی کہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے، نفسانی خواہشات کے پیچھے انسان چل پڑے، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، فوراً معافی مانگی، فوراً نادم ہوئے، فوراً پشیمانی ہوئی، فوراً احساس شرمندگی دل میں آیا اور اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی، معافی کے طلبگار ہو گئے، اپنی غلطی تسلیم کی اور اللہ رب العزت سے معافی مانگی۔ جب انہوں نے غلطی تسلیم کرنا چاہی، اللہ رب العزت نے بھی ان کو معافی کے لیے بھی بڑے زبردست کلمات سکھائے، جو کہ آگے سورہ اعراف میں آ رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پہ رحم نہیں کرے گا، ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو خسارے میں ہوں گے۔ کیا ہی مزیدار اور کیا ہی اچھے کلمات ہیں معافی کے۔ تو ان الفاظ میں انہوں نے معافی مانگی اللہ رب العزت سے۔ بہرحال اس سے ہمیں یہ سبق معلوم ہوا کہ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ اب معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ معافی مانگنے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا، آپ اس کے لیے معافی مانگنا چاہ رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے نمبر پہ اس گناہ سے توبہ۔ سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ اس گناہ کو چھوڑ دیں، فی الوقت، اسی وقت، فوری طور پہ اس گناہ کو چھوڑ دیں اور اس سے توبہ کریں۔ یہ ہے پہلا سٹیپ۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے دل میں شرمندگی ہو، اس گناہ کے اوپر آپ کے دل میں شرمندگی ہو کہ میں نے غلط کام کیا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پہلے نمبر پہ آپ نے اس کو چھوڑ کے توبہ مانگی، دوسرے نمبر پہ شرمندگی ہے، تیسرے نمبر پہ آئندہ کبھی بھی اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد اور پکا ارادہ، پختہ عزم۔ ٹھیک ہے؟ معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے، معافی مانگ لینی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے اس کام کو چھوڑ دیں، اس کو ترک کر دیں، اس پہ توبہ کریں۔ توبہ کے لیے کون سے الفاظ ہونے چاہیے؟ ایک تو یہ آپ علیہ السلام نے جو الفاظ ہیں، جو کہ اللہ رب العزت نے ان کو سکھائے ہیں، یہ ہم اختیار کریں۔ توبہ کے لیے ویسے کوئی مخصوص کلمات نہیں ہوتے، آپ جن الفاظ میں مانگنا چاہے مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ اللہ رب العزت نے تعلیم فرمائی ہے۔ تو اگر ان میں آپ توبہ کریں گے تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہوگی۔ بہرحال آپ توبہ کریں۔ دوسرے نمبر پہ یہ آپ کے دل میں شرمندگی ہونی چاہیے، احساس ندامت ہونا چاہیے، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ آئندہ کبھی بھی اس کام کو نہ کرنے کا عزم دل میں ہونا چاہیے، پکا ارادہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 5ویں رکوع سے لے کے 13ویں رکوع تک، یہ کافی لمبا بیچ میں پورشن ہے، کافی لمبا حصہ ہے۔ 5ویں رکوع سے لے کے 13ویں رکوع تک سورۃ البقرہ کے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، بنی اسرائیل کے مختلف واقعات کو، مختلف باتوں کو ذکر کیا ہے۔ یہ اتنی تفصیل سے اس کو کیوں ذکر کیا؟ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے بہت زیادہ قبائل تھے اور بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ آباد تھے، اور کیونکہ یہودیوں کو بھی ہم نے تعلیم دینی تھی، یہودیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف لانا تھا، ان کو بھی دعوت دینی تھی، تو اس لیے اس مدنی صورت میں جو کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں یہودیوں سے متعلق بھی بڑی تفصیل سے ذکر ہے، اور بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل یہودیوں کو ہی کہا جاتا ہے۔ اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ کس کا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی وہی ہے جو کہ ہم عبداللہ کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ کا بندہ۔ اسراء کہتے ہیں بندے کو عبرانی زبان میں، جو کہ عبد جیسے کہ عربی میں کہتے ہیں، اور ایل جو ہے عبرانی زبان میں اللہ کو کہا جاتا ہے۔ تو اسرائیل اللہ کا بندہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کا لقب تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے ان کی جو آگے پورا پھر قبیلہ تھا، جو نسل تھی، اس کو بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور پھر ان کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا یہودا،
ان سے جو آگے نسل چلی، جو قبیلہ تھا وہ پھر اپنے آپ کو یہودا سے، حضرت یعقوب کے بیٹے سے نسبت دینے کے لیے یہودی کہلاتے ہیں۔ یہودی جو ہے یہ یہودا کی طرف نسبت۔ تو یہاں پہ 5ویں رکوع سے لے کے 13ویں رکوع تک بڑی تفصیل سے ان کے بارے میں ذکر ہے۔ شروع میں ان کے اوپر جو اللہ رب العزت نے نعمتیں نازل فرمائی ان نعمتوں کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے ان کے اوپر نعمتیں نازل فرمایا گیا کہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی نعمت سے نوازا۔ اس دور میں ایمان مل جانا بڑی خوش قسمتی کی بات تھی، جہالت کا دور تھا، لیکن اللہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ دنیاوی خوشحالی سے، دنیاوی نعمتوں سے نوازا۔ ہر قسم کی دنیاوی جو اس وقت کی نعمتیں تھیں جو میسر ہو سکتی تھیں اللہ رب العزت نے ان کو دیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا فرعون سے نجات۔ یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ فرعون کو، اس زمانے میں فرعون تھا، اس فرعون کو کسی نجومی نے بتایا کہ اس سال اس بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو، تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے حکم دے دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا لڑکا، اس کو قتل کر دینا ہے۔ تمام بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو البتہ چھوڑ دیا جاتا تھا کہ ان سے ہم خدمت لیں گے، ان سے ہم کام لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے بھی ان کی جان چھڑوائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے جو ہے آ کے ان سے جان چھڑوائی۔ تو ان کے 12 قبیلے تھے، ایک مقام پہ پانی کی ضرورت تھی، حکم ہوا پتھر پہ جو ہے ضرب لگاؤ، اس پتھر سے چشمہ نکل پڑا اور وہ 12 چشمے ہو گئے، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر احسان فرمایا کہ میٹھا پانی، وفرت سے پانی، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ سے پانی کا چشمہ جاری فرمایا۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ آسمان سے من و سلوہ کی نعمت نازل فرمائی۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے من و سلوہ کی نعمت، آسمان سے ان کے لیے کھانے آتے تھے، طرح طرح کے کھانے آتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد بادلوں کا سایہ ان کے اوپر ہوتا تھا، بادلوں کے ذریعے ان کو سایہ دیا جاتا تھا، اور ہر قسم کی غرض یہ کہ ان کو نعمت مہیا کی گئی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے ناشکری کی، کفران نعمت کیا، اور اللہ رب العزت کا اصول ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے نعمت مزید بڑھے گی، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، ناشکری اگر کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، اللہ کا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، انہوں نے ناشکری کی، کفران نعمت میں مبتلا ہوئے، جس کے نتیجے میں ذلت و مسکنت سے دوچار ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے حق کو چھپایا، انہوں نے، اچھا اس کے نتیجے میں کیا ان کے اوپر غلط کام ان کے اوپر آئے، انہوں نے حق کو چھپا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پہ گئے 40 روز کا اعتکاف کرنے کے لیے، پیچھے سے انہوں نے بچڑا بنا لیا، سامری جادوگر تھا اس نے بچڑا بنوا دیا، اس کی عبادت میں لگ گئے۔ غرض یہ کہ ہر قسم کے الٹے کام انہوں نے کرنے شروع کر دیے۔ تورات جو تھی، جو ان کی کتاب تھی، اس میں تحریف کر دی انہوں نے، اس میں اپنے مطلب کی چیزیں ڈال دی، اور ہر قسم کی انہوں نے الٹی حرکت شروع کر دی۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے پھر ان کو تباہ و برباد فرمایا اور ان کے اوپر اپنا عذاب مسلط فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت ابراہیم کا قصہ یہاں پہ کیوں ہے؟ تو اس وقت کی جو وہاں پہ مقامی آبادی تھی، یا اس وقت کے جتنے قبائل تھے، یہودی، عیسائی، اور تیسرے نمبر پہ جو اہل مکہ تھے یا جو کفار مکہ تھے، یہ تینوں یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ ہیں۔ عیسائی بھی یہی کہتے تھے، یہودی بھی یہی کہتے تھے، اور جو کفار مکہ تھے جن کا کوئی مذہب ہی بیسیکلی نہیں تھا، بت پرستی ان کا مذہب تھا، وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیا، اور آگے یہ بھی کہہ دیا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ ہے اور عمل نہیں کرتا تو وہ یقیناً غلط کہہ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ ہر قوم ان کی طرف نسبت کرنا، اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرنا باعث فخر سمجھتی ہے، لیکن ان کی تعلیمات سے اعراض کرتی ہے، جو وہ احکام لے کے آئے تھے ان پہ عمل نہیں کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی تعلیمات سے کون اعراض کرتا ہے، ان کے احکام کو کون چھوڑتا ہے؟ جو کہ شقی القلب ہوتا ہے، اور جس نے اپنے نفس کے اوپر جو ہے مہر لگوا دی ہوتی ہے، وہی ان کے احکام پہ عمل نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ ہی پہلے پارے کا جو ہے اختتام ہوتا ہے، بالکل مختصراً میں نے آپ کو اجمالاً آپ کو بتایا، تفصیل نہیں ہم چاہ رہے۔ آگے دوسرے پارے کا جو ابتدا ہوتی ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، یہاں سے تحویل قبلہ کے متعلق ہے۔ تحویل قبلہ ایک واقعہ ہے، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت جو قبلہ تھا جس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، وہ قبلہ اول یعنی کہ بیت المقدس تھا، جو کہ ہمارا پہلا قبلہ اول تھا۔ مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہجرت کے بعد تقریباً 17 ماہ تک یہی قبلہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی خواہش تھی کہ بیت اللہ
جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، خانہ کعبہ شریف، اس کو ہمارا قبلہ ہونا چاہیے، ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکمیل کے لیے اکثر اوقات آسمان کی طرف دیکھا بھی کرتے تھے کہ شاید کوئی وحی تو نہیں آ رہی، شاید اللہ رب العزت تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے بالآخر 17 ماہ کے بعد، غالباً 16 یا 17 ماہ، مختلف روایات ہیں، اس کے بعد حکم فرما دیا کہ آج سے بیت المقدس قبلہ نہیں ہے، بلکہ رخ تبدیل کر کے خانہ کعبہ آج سے قبلہ ہوگا مسلمانوں کا۔ اس کے اوپر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیا جی، کبھی آپ یہاں پہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی آپ خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آگے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت کسی بھی سمت میں محدود نہیں ہے، کسی بھی سمت کے ساتھ قید نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تمام سمتوں میں موجود ہے، تمام جہات میں موجود ہے۔ لہذا یہ غلط بات ہے کہ اس سمت میں اللہ تعالیٰ تھے، آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہتے تھے، اب آپ نے اس سمت میں کیوں منہ کر لیا؟ اللہ رب العزت کسی بھی قسم کی سمت سے پاک ہے، ہر سمت میں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ہاں، جس سمت کی طرف آپ کو حکم ہوگا آپ وہاں پہ منہ کر کے، وہاں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، وہی آپ کا قبلہ ہوگا۔ تحویل قبلہ کی ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب بھی معلوم ہوا کہ شدید خواہش تھی، بہت زیادہ خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہونا چاہیے، لیکن خود سے عرض نہیں کی، اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کی، اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار کرتے رہے، خود آگے بڑھ کے نہیں کہا، اور بالآخر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی چاہت کے مطابق قبلہ تحویل فرما دیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے 40ویں آیت تک بنی اسرائیل سے متعلق جو سلسلہ کلام شروع ہوا تھا وہ 18ویں رکوع پہ آ کے پورا ہو گیا، اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ فضول بحثوں میں پڑھنے کی بجائے اپنے جو دین ہے، جو احکامات ہیں، ان پر چلیں اور ان کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ اس کے بعد آگے ایک بہت ہی کام کی بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ پیچھے تم نے سوال کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اسی کی تفسیر میں، اسی کی تشریح میں ایک اس کے ضمن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ کی جب مدد مانگنی ہو، اللہ کی جب مدد چاہتے ہو تو صبر کے ساتھ اور والصلاۃ اور نماز کے ساتھ مانگو۔ اللہ کی مدد جب بھی چاہیے ہو، نمبر 1 تو یہ کہ صبر کرنا چاہیے، صبر شکر کرنا چاہیے، نمبر 2 یہ کہ نماز کی طرف توجہ دینا چاہیے، نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آگے ایک اور چیز فرمائی کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ مؤمنین کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی رنج آتا ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی غم آتا ہے، تو یہ ہائے وائے نہیں کرتے، واویلا شور و واویلا نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لہذا جب ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو ہمارے اوپر جو بھی چیز آئی وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اس میں یقیناً کوئی بہتری ہوگی، اور وہ انا للہ وانا الیہ راجعون کہہ کے صبر کر لیتے ہیں، صبر و شکر کے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان بالکل غم کا شکار ہو ہی نہ، بالکل روئے ہی نہ، نہیں، انسان کی فطرت کے اندر، انسان کی نفسیات کے اندر دکھی ہونا، غمگین ہونا ہے، تو وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، اور وہ اس پہ تکلیف یا اللہ تعالیٰ سے ناشکری نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے، اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر آپ کا علاج کرتا ہے، اس علاج میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، خواہ وہ کڑوی دوائی کی صورت میں ہے، خواہ وہ آپ کو آپریٹ کرتا ہے، آپ کے جسم کو کاٹتا ہے، آپ کو بعد میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف پہ بعض اوقات آپ چیختے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، آپ کی آنکھ سے آنسو بھی نکل آتا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈاکٹر سے شکوہ کرنا شروع کر دیں۔ آپ دل میں یہی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر جو کچھ کر رہا ہے یہ میری بھلائی کے لیے کر رہا ہے، میرے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو یقیناً اس میں ہماری بھلائی ہی ہوتی ہے، اور وہ ہماری بہتری کے لیے ہی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے قرآن مجید کی تعلیمات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت یا تکلیف آئے، اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ کہ اس کے گناہوں کی سزا ہے،
ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ گناہوں کو مٹانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ یہ کہ رفع درجات کی بلندی کے لیے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ رب العزت ان کے اوپر مشکلات مصائب ڈالتے ہیں تاکہ اس پہ صبر کریں، شکر کریں اور نتیجے میں ان کے درجات بلند ہو۔ اور اس کے علاوہ کبھی کبھی امتحان کے لیے بھی آتی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو تکالیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آج کی تراویح یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ سوا پارہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا، جس میں مختصراً ہم نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ہم نے اللہ رب العزت سے ایک دعا مانگی تھی ہدایت کی، جس کے نتیجے میں الف لام میم سے والناس تک ہمیں دے دیا گیا، اسے پڑھو، اسے سمجھو۔ الف لام میم سے جب ہم نے شروع کیا ہمیں کہہ دیا گیا کہ اس کتاب میں ہی ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر آگے انسانوں کی 3 قسمیں بیان ہوئیں، مؤمنین کی، ان کی صفات بیان کر دی، ان کی علامتیں بیان کر دی۔ دوسرے نمبر پہ کافر تھے، ان کے بارے میں بتا دیا۔ تیسرے نمبر پہ منافقین تھے، ان کے بارے میں بتا دیا۔ آگے چل کے تفصیل سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے اور بنی اسرائیل کا بھی قصہ ہے، اور اس کے بعد پہلے پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے تحویل قبلہ سے متعلق ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی تکمیل کی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے آ کے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی رنج و مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر اور شکر کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی ہو جانا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي